السلام علیکم. آج یعنی کہ مئی کا اینڈ ہو گیا، 31 مئی آ گئی، اور جو اس وقت پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنا پہ پی ٹی آئی کے بندے گورنمنٹ پکڑ رہی ہے، اور جناب پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، نیشنل پریس کلب میں جاتے ہیں، ادھر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر وہی ایک لکھا پڑھا بیانیہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑی شرمندگی اور یہ وہ، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہے ہیں، سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوگی؟ واضح طور پہ یہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنی کہہ لیں کہ فوج جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. پوری قوت پوری طاقت کے ساتھ وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. انہوں نے اس سے پہلے پی ٹی آئی ورسز جو ہے تھا وہ ادر پارٹیز تھی، پی ڈی ایم، پھر پی ٹی آئی ورسز ان کے جو ہے وہ اپنے لیڈر ہو گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی ورسز آ گئی فوج، اور اب ڈائریکٹ جو ہے وہ خان صاحب جو ہے ورسز فوج ہو گئی ہے. فوج کو وہ نظر آ رہا ہے اس وقت، انہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایک یہ موقع ہے کہ انہیں صحیح معنوں میں ایک حقیقی خطرہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے عمران خان سے، اور وہ اس وقت انہیں ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہم نہیں ہیں، یہاں یہ بندہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دفعہ پاکستان میں مارشل لا لگا، ٹھیک ہے، تینوں دفعہ صورتحال یہ تھی کہ پاکستان جب پہلی دفعہ لگا اتنا کھوکھلا نہیں تھا معاشی طور پہ، اور پھر دوسری دفعہ جب لگا اس وقت بھی تھوڑا فائنینشلی اتنی حالت بری نہیں تھی، اور جب تیسری دفعہ لگا تو وہ تو ویسے ہی ڈالر کے نام کے اوپر قتل و غارت، انہوں نے جو قاتلوں کا گروہ بھرتی کیا تھا طالبان کے نام پہ، اس کے نام پہ ڈالر ملتے رہے اور وہ کام چلتا رہا. جب مشرف آیا، مشرف نے آنے کے بعد اس نے ایک سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے، ضیاء نے جو سب سے بڑا پاکستان کے ساتھ جو تباہی اور بربادی والا معاملہ کیا تھا، اس نے جو غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کرائے، اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ وہ ہم آج بھی اس عذاب کو بھگت رہے ہیں. اور مشرف نے جو ہے تھا اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ مارشل لا میں لگا نہیں سکتا، اس لیے وہ جتنی بھی دیر رہا ہے اس نے مارشل لا کا نام بھی نہیں یوز کیا، وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں لگا رہا. تو اسے بھی نظر آتا تھا کہ میں مارشل لا نہیں لگا سکتا، لیکن کیونکہ ڈالر آ رہے تھے امریکہ سے لہٰذا وہ 8-10 سال نکال گیا. جب اسے پتہ لگا کہ اب ڈالر آنا بند ہو گیا اور میں اب کچھ بھی نہیں قوم کو دے سکتا، تو وہ خود ہی جو ہے وہ جو ہے بے عزت ہو کے اور اپنی ذلت اٹھا کے تو وہ ادھر سے نکل گیا. اب اس نے ایک جو سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ مارشل لا تو اس نے لگایا نہیں تھا، تو اس نے جو سب سے بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کہ اس نے فوج کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ کاروباری ادارہ بنا دیا. آپ دیکھیں پچھلے جو 20 سالوں میں مشرف کے آنے کے بعد خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی فوج اس حد تک کاروباری معاملات میں انوالو ہوئی ہے کہ اب انہیں آپ فوجی کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پاکستان کے تقریباً اس وقت 14% رقبے پہ فوج نے جناب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کنٹونمنٹ ایریاز بنا دیے ہیں. ہر کاروبار میں یہ اب انوالو ہو گئے ہیں، اور فوج ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے آپ اوپر والے ڈیزگنیشن پہ چلے جائیں میجر سے اوپر، تو وہ ایک کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ ایک تو فوجی ریٹائر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی محکمے کا سربراہ لگ جاتا ہے، تو اگر وہ مر جائے تو تاحیات اس کی بیوی بچوں کو پینشنیں ملتی ہیں، اور وہ زندہ ہے تو پھر وہ ایک علیحدہ اس کے مزے ہیں، اور پھر وہ اس کے بچے جو ہیں وہ علیحدہ. اب یہ پشاور میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی جو بچے تھے وہ سارے جناب باہر کے ملکوں میں چلے گئے. کسی نے سوال نہیں پوچھا بھائی کہ یہ باہر کے ملکوں میں ان کا علاج ہو رہا ہے، پاکستانی ہسپتالوں میں کیوں نہیں ہوا، اور وہ باہر کیوں پڑ رہے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ انہیں فرسٹ ٹائم محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری گردن تک ہاتھ پہنچ رہا ہے، لہٰذا وہ. اور دوسری جانب جو ہے یہ پنجاب میں ہوئی ہے فرسٹ ٹائم بغاوت، اس سے پہلے پورے پاکستان میں ہوتی رہی اور وہ سنبھالتے رہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ فوج میں زیادہ حصہ پنجابیوں کا ہی ہے، اور بنگالی یہی کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ پنجاب کی فوج ہے. اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پنجاب میں لوگ اٹھیں، تو لہٰذا وہ پوری طاقت سے اس کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ دوبارہ نہ اٹھا جائے. لیکن کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اس کا 100% جواب نہیں. میں اس کے جو ریزن ہے ہم انہیں آج ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ اینڈ فور موسٹ پاکستان کی معاشی حالت اتنی کی بری ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں، دیوالیہ نکل چکا ہے، صرف ہم نے منہ سے تسلیم کرنا ہے جو ہم مان نہیں رہے، باقی کام سارا ہو چکا ہے. انڈسٹری ہے کوئی نہیں، روزگار ہے کوئی نہیں، ہماری کسی قسم کی انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیونیس ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا اب کوئی بھی حکومت اگر آتی ہے وہ کیا کرے گی؟
اسٹیبلشمنٹ وہی گندی گیم کھیلنے کے چکر میں ہے کہ جناب اب خان صاحب کو توڑنے کے لیے پہلے ان کی جماعت توڑو، پھر اس جماعت میں سے 2 مزید جماعتیں نکالو، اور پھر اس کے بعد جناب جو حکومت آئے وہ دوبارہ اکثریت والی نہ ہو، وہ کولیشن گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ایک کھچڑی پکی رہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم پاس کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ جناب آرمی چیف کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکایا جائے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ بظاہر یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نواز شریف کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ مین رول اسی کے بیچ میں نظر آ رہا ہے. نواز شریف میں 2 جو ہے نا خصوصیات ہیں جو پاکستان میں شاید ہی کسی بندے میں کم ہو. ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یعنی کہ ہڈی میں سے یہ کرپٹ ہیں، یعنی کہ ان کے خون میں کرپشن شامل ہے شریف خاندان کے. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف انتہائی کینہ پرور انسان ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے اور وقت آنے پہ یہ نکالتا ہے. اس کی تاریخ رہی ہے. تیسری ایک یہ بھی اس میں کوالٹی کہ اس کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے اداروں سے جو ہے ہمیشہ لڑائی لی ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے ابھی بھی اداروں کے خلاف وہ بیان نہیں دیے کہ جو نواز شریف نے وزیر اعظم بن کے دیے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ لڑتا رہا بغاڑ. اب جب مشرف آیا ہے تو نواز شریف جس طرح کس طرح کا بھی تھا، مشرف نے اسے باہر نکالا، یہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آ سکا. پھر اس کے بعد جب اب یہ اس کا 2018 میں یہ مسئلے مسائل شروع ہوئے، یہ انگلینڈ بھاگ گیا. ادھر جا کے یہ اپنی بیوی کو پارسل کر کے اس کو بھیجنا پڑا، اپنی ماں کے جنازے میں بھی نہیں آ سکا. کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ نواز شریف جیسا کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی وہ بددیانت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے زندگی کا بہت بڑا ایک روگ ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات میں اپنے یعنی کہ فیملی میں نہیں آ سکا، اور پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو کے اس علاقے سے نکالا گیا. اب اس کے لیے ایک زندگی کا روگ ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ساری زندگی ایک تاریخ کا حصہ رہے گا کہ جناب یہ نواز شریف 2 وقت کا وزیر اعظم اور اس طرح چور چور کر کے نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ضلالت اٹھائی، اور پھر انگلینڈ میں بھی انہیں ابھی تک جو ہے وہ عزت نہیں ملی. تو لہذا کیا نواز شریف اب ٹریپ ہو جائے گا فوج کے ہاتھوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم ایک سنیریو فرض کر لیتے ہیں کہ جناب جو ہے فوج خان صاحب کو جیل میں ڈال دیتی ہے، الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ بین لگ جاتا ہے، اور جناب اس کے بعد دوسری جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں، تو لازم ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی، جو واضح طور پہ نظر آئے گا اس وقت، کیونکہ باقی تو سارے ووٹ جو ہیں باہر ہو جائیں گے. تو اب نواز شریف کو نظر آ رہا ہے، آپ جب دوست ممالک سے جا کے امداد مانگتے ہیں، 1 دفعہ تو کو دے دیتا ہے، 2 دفعہ ادھار دیتے ہیں، تیسری دفعہ نہیں دیتا. تو پاکستان آلریڈی سعودیہ امارات سے مانگ کے اب ان کے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ اب انہیں دوبارہ مدد کریں گے. ابھی بھی سعودیہ نے پیسے دیے ہیں تو انہوں نے ساتھ سود بھی چارج کیا. پلس یہ ہے کہ اب جب خیر سے اب یہ 9 مئی کا مسئلہ ہوا ہے تو سعودی اور امارات نے بیچ میں انہیں تھوڑا سا معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہیں جناب ہماری فوج کی طرف سے جواب یہ گیا کہ جی ہمارے اندرونی معاملات ہیں، آپ مداخلت نہ کریں. تو کیا وہ اب اس کے بعد آپ کو پیسے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اگر دیں گے بھی تو وہ کہیں گے بیٹا وہ ہمارے ساتھ کمرشل طریقے سے بات کرو، اب ہم بھی آپ کے دوست یا بھائی نہیں ہیں، تو نہ ہی ہم آپ کے دوست ممالک ہیں. تو لہٰذا جو بظاہر نظر آ رہا ہے نواز شریف نے ایک زندگی بھی اس پوری سیاست میں گزاری ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ یس مجھے موقع ملے گا، میں حکومت میں آؤں گا، میں ایک دفعہ کوشش کروں گا کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے، جو کہ ہونے کے کوئی چانس نہیں. مفتاح اسماعیل بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو اس ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم نواز شریف جو ہے وہ عوام کو فوج سے لڑا دے گا. یہ اس کا وہ کام ہوگا کہ جس سے وہ اس کی انا کی تسکین بھی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بظاہر کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا. فوج 70 سال میں اس حد تک انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں کاروبار میں اور حکومتی معاملات میں کہ یہ اب اپنے بوجھ کے تلے دب رہے ہیں. جس نے ایک بندہ ہے وہ موٹا ہوتا ایک وقت وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ اسے چلا بھی نہیں جاتا، وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ صورتحال اس وقت فوج کے لیے ہے کہ انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں معاشی معاملات میں، اس کے بعد سیاست میں، ہر طرف اپنے آپ کو اتنا کہ انوالو کر لیا کہ اب یہ بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، اور یہ ان کو اس طرح نکالنا ممکن نہیں ہے. آخری جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس معاملے کو عوام اور فوج کے درمیان لگائیں، عوام آ کے فوج کو پکڑے جس طرح یہ پہلے ہوئی تھی ایک خانہ جنگی یا بغاوت ہو، اور اس کے بعد یہ پورا معاملہ کلیئر ہو. یہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں. نواز شریف کا جو طریقہ واردات جو اس سے پہلے بھی رہا ہے، یہ ممکن ہے تو کوشش کرے گا یہ معاملہ حل ہو، جو کہ نہیں ہونے والا ہوگا. اس کے بعد یہ عوام کو فوج سے لڑائے گا سٹیپ بائی سٹیپ. انہوں نے پہلے فیض حمید کو بھی انہوں نے بیچ میں یعنی کہ گالیاں نکالی ہیں، پھر باجوہ کو بھی. ٹھیک ہے، فوج کو ویسے بھی گالیوں کی پرواہ کوئی نہیں. تو یہ عوام آپ سے سوال پوچھتی ہے، اس طرح کی کوئی یہ گیم چلائیں گے. گلو بٹوں کی ان کے پاس کمی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اسی پورے لڑائی کو یہ خونی لڑائی بنائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کیونکہ پاکستان کا ہر سیاستدان جو ہے وہ فوج سے ڈسا گیا ہوا ہے. ہر سیاستدان کو جو ہے فوج نے وہی ایک گندی گیم کھیلی ہے کہ جو سیاستدان مقبول ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ اسے ختم کرواتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑتے ہیں اور اس کی پارٹی کے اندر سے لوگ نکال دیتے ہیں. خان صاحب کو بھی اس پورے معاملے میں اب سمجھ آ گئی ہوگی، جتنی انہوں نے اس وقت پوری اپنی حماقت کی وجہ سے ایک پورے کا پورا معاملہ خراب کیا ہے.
پیک پہ یہ جا رہے تھے، لیکن اپنی میں لگانے کے چکر میں انہوں نے اس پورے معاملے کو گندا کیا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ اگر مطلب انہیں الیکشن سے باہر نکال دیا جاتا ہے، ایک تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. وہ چور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان چوروں سے اوپر بھی ایک ادارہ کہ جو آپ کو نہیں یعنی کہ چلنے دے گا. اور یہی ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں تواتر سے بیان دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغیر اگر کوئی حکومت آئے گی تو وہی پاکستان کے مسائل حل کرے گی. تو یہ کہنے کا یہی ہے کہ انہیں بھی آستہ سے سمجھ آ رہی ہے. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ یہ اگر خان صاحب کو باہر نکالا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پہ یہ صورتحال ہوگی کہ الٹیمیٹلی، کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت میں کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے کہ جو آ کے اسے سپورٹ کر سکے. ایک ہی حل ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ آ کے فوج کے زیر انتظام جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو بیچے، ان سے جو پیسہ نکلے وہ قرضہ ادا ہو، اور وہ لٹرلی سے زیادہ ہوگا. آپ اگر فوج کے ادارے دیکھ لیں تو وہ میرے خیال میں کم از کم جو ہے نا کو 500-600 ارب ڈالر کے تو ہوں گے. بینک، شوگر ملیں، اس کے بعد دنیا جہان کی ہر چیز جو ہے وہ فوج کے انڈر ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیا گیا کچھ. تو اگر کوئی بھی حکومت آ کے ایسے ہاتھ ڈالے گی تو فوج کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی. تو اس کا آخری حل یہی ہوگا کہ عوام اب بالکل جب لوگ بھوک سے بتاب ہو جائیں گے، بھوک ویسے بھی مسئلے سے مٹا دیتی ہے، ڈر خوف ختم کر دیتی ہے، اس وقت یہ اگر نواز شریف ہوگا تو یہ عوام کو فوج سے لڑائے گا، اور اس کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہوگا. فوج کو بھی سمجھ آ جائے گی، چاہے اس میں فوجیوں کے مارے جائیں یا کچھ بھی ہوں، یا عمومی طور پہ ایسا معاملہ وہ امن والے طریقے سے حل نہیں ہوتا، اس میں خون بہتا ہے، اس میں لاشیں گرتی ہیں. لیکن صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ جب تک یہ معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے یہ پورے جو ہیں وہ حالات وہ بہتر نہیں ہوں گے. اور دنیا کا کوئی ملک بھی ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونے کو اب تیار نہیں ہوگا. کوئی بھی ملک ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھائی تم پہلے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرو، پہلے تم لوگ اپنی فوج کو کنٹرول کرو، کہ وہ کسی بھی تمہاری حکومت چلنے نہیں دیتی. کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو 2-3 سال نکالنے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ اب آخری یعنی کہ دموں پہ گیم پہنچی ہوئی ہے. اگر خان صاحب ون کر جاتے ہیں، اگین ان کی لڑائی فوج کے ساتھ ہوگی اور وہ تناؤ مزید بڑھے گا. یہ کوشش کریں گے ان کو نیچے لگانے کی اور وہ لگا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگین ان کی لڑائی ہوگی. ہاں، خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیان بازی تک رہے، لیکن نواز شریف اگر آئے گا تو وہ خونی لڑائی میں جائے گی. ادروائز اس کا اور کوئی حل اس وقت نظر نہیں آ رہا. جتنے بھی انہوں نے سیاستدانوں کو باہر کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے نئی جماعت بنائیں، کچھ بھی کریں، وہ صرف ایک مورے ہیں. ووٹ جو ہے وہ صرف شخصی طور پہ پڑتا ہے، اور اس وقت وہ خان صاحب کا. تو اگر فوج کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جان چھڑانی ہے تو وہ خان صاحب کو باہر نکالے گی. تو اگر باہر نکالے گی پھر ہی نواز شریف ون کر سکتا ہے، اور اس وقت یہ خونی ٹکراؤ ہوگا. تو لہٰذا بھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرف جائے گا ضرور. ہم اپنی زندگی میں اب اس معاملے کو حل ہوتا دیکھیں گے. جو 70 سال سے ملک یرغمال بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں، ختم ہو گئی ہے پاکستان کی اکانومی، اور اس میں جو سب سے بڑا ادارہ انوالو ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہم دیکھیں گے کہ یہ اب ان کو کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہوں گے، یہ کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ معاشی حالات جو ہیں وہ اس طرح کیا کہ اب خودکشی کے علاوہ کوئی اور چل نہیں، خونی یہ لیول پہ جانے کی اس وقت نظر آ رہی ہے امید. تو باقی جو اللہ کو منظور انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.